أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورہ البقرہ آیت 153 اور 153 اور 55. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کی دعا مانگو. دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. صبر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور نماز کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور صبر کے ساتھ صبر کی مدد طلب کرو، اور نماز کے ساتھ نماز کی بھی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور انہیں جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، خدا کے راستے میں مارے جائیں، مردے نہ کہا کرو. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہ وہ آیات ہیں، جیسا کہ ان کے ترجمے سے ظاہر ہے، یہ شہداء کے ذکر کے عنوان کے طور پر اختیار کی گئی ہیں. ایک سلسلہ شہداء کے ذکر کا جو میں نے شروع کر رکھا ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں قادیان سے ہجرت سے پہلے جو شہادتیں ہوئی تھیں ان کا ذکر چلے گا. حفاظت مرکز کے سلسلے میں قادیان اور اس کے نواح میں جو شہادات ہوئی ہیں ان کو، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، دوہرا امتیاز حاصل ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دفاع میں، ان مسلمانوں کے دفاع میں جن کا قصور صرف مسلمان ہونا تھا، جن کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ان کے دفاع میں احمدیوں نے ان کو بچانے کی خاطر جو جانیں دی ہیں، یہ غیر معمولی عظمت کی شہادت ہے. اور جیسا کہ ان کا ذکر چلے گا، آپ حیران ہوں گے کس بہادری کے ساتھ موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھے اور خدا کی راہ میں اپنی جانیں پیش کر دیں. پہلا ذکر جمعدار محمد اشرف صاحب شہید کا ہے، جن کی تاریخ شہادت 2 ستمبر 1947 ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہماری تاریخ میں
ان لوگوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی نہ کی گئیں، لیکن اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے شہداء کے پسماندگان خود وہ اطلاعیں بھجوا رہے ہیں جو ہماری تاریخ میں اس وقت محفوظ نہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے بچے کتنے تھے، کہاں کہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کیا، دشمنوں سے کیا سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ۔ غزے کے اس مبارک سلسلے کے نتیجے میں ایک اور سلسلہ معلومات کا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تاریخ اور زیادہ سنورتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جمعدار محمد اشرف صاحب کے متعلق تاریخ اہمیت میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے روزنامچے کے حوالے سے یہ درج ہے کہ 2 ستمبر 1947 کو مسلمانوں کے گاؤں سٹھیالی پر، جہاں خود حفاظتی کے خیال سے علاقے کے اور کئی مسلمان دیہات بھی جمع تھے، بہت بڑا گاؤں تھا سٹھیالی مسلمانوں کا، اور وہاں ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی پناہ کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہاں سکھوں کے حملے کا آغاز ہوا ہے، اور اس حملے کے دوران جمعدار محمد اشرف صاحب ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو سٹھیالی بھجوائے گئے تھے وہاں برین گن کے فائر سے شہید ہوئے۔ جمعدار صاحب مرحوم احمدیہ کمپنی 8-15 پنجاب ریجمنٹ سے جنوری 1947 میں فارغ ہوئے تھے اور قادیان تشریف لے آئے تھے۔ 26 اگست 1947 کو آپ نے حفاظت سلسلہ کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ 26 اگست کو جناب کیپٹن شیر ولی خان صاحب کے حکم سے صوبیدار عبد المنان صاحب دہلوی، عبدالسلام صاحب سیال کوٹی، حوالدار میجر محمد یوسف صاحب گجراتی، محمد اقبال صاحب اور عبد القادر صاحب کھارے والے، غلام رسول صاحب سیال کوٹی، فضل احمد صاحب اور عبدالغفار صاحب ان کے ہمراہ یہ سٹھیالی پہنچے، جہاں سکھوں نے رائفل، سٹین گن، برین گن اور گرینیڈ کا بے دریغ استعمال کیا۔ جمعدار محمد اشرف صاحب اور صوبیدار عبد المنان صاحب دہلوی اور محمود احمد صاحب عارف تینوں بڑی بہادری اور دلیری اور جرأت سے دفاع کر رہے تھے کہ یک برین گن کا ایک برسٹ جمعدار محمد اشرف صاحب کے ماتھے پر لگا اور موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ دوسری شہادت جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے وہ میاں علم الدین صاحب کی ہے۔ تاریخ شہادت 6 ستمبر 1947۔ آپ کی پیدائش غالباً 1898 کی ہے۔ آپ ننگل باغبان نز قادیان میں کچھ عرصہ سکونت پذیر رہے، پھر 1932 میں قادیان منتقل ہو گئے۔ اولاً حلقہ مسجد مبارک اور پھر حلقہ مسجد فضل میں سکونت اختیار کی۔ آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ ہر سال اس سلسلے میں گرمیوں کے موسم میں دریائے بیاس کے پار اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ملنے کے لیے ضرور جایا کرتے تھے۔ آپ کی تبلیغ کی بدولت ان میں سے بعض کو قبولیت احمدیہ کی توفیق ملی۔ آپ مولانا جلال الدین صاحب قمر کے والد تھے۔ واقعہ شہادت یوں بیان ہوا ہے کہ قادیان پر جب پولیس اور فوج کی مدد سے جتھوں نے حملے شروع کیے تو فوج قادیان پر کرفیو لگا دیتی تھی اور اہل قادیان کو قانونی زنجیروں میں جکڑ کر غیر مسلم جتھوں کو کھلا چھوڑ دیتی تھی کہ وہ منمانی کریں، لیکن اس کے باوجود غیر مسلم جتھوں کو احمدیوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ کچھ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ روب کے ذریعے مدد دی جائے گی۔ اصل تو یہی ہے جو وعدہ ہم نے بارہا پورا ہوتے دیکھا ہے، لیکن اس سے مدد دینے کے ساتھ تعلق میں
غیروں کا جھوٹ بھی شامل ہو جایا کرتا تھا جو ان کے خلاف کام کرتا تھا۔ اس قدر کثرت سے انہوں نے قادیان کے اسلحہ کے متعلق مشہور کر رکھا تھا کہ سکھ باوجود جتھوں کے، باوجود اس کے کہ فوج اور پولیس کی اعانت ان کو حاصل ہوتی تھی، جب بھی لڑتے تھے اور ذرا ان کو خطرہ ہو کہ اب قادیان سے اسلحہ نکل کے ان پر جوابی حملہ ہونے والا ہے تو ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ مگر اس دوران جب کہ لڑائی ہو رہی ہوتی تھی اس وقت ان کو یقیناً موقع مل جاتا تھا بہت لوگ احمدیوں کو شہید کرنے کا اور بعض دوسرے غیر احمدی مسلمانوں کو شہید کرنے کا۔ یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ غالباً 6 ستمبر 1947 کو جب قادیان پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اس وقت کا ہے۔ اس کا حملے کا زور زیادہ تر حلقہ مسجد فضل پر پڑا تھا۔ مستورات اور بچوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا۔ یعنی احمدی والنٹیئر جو خدمت کر رہے تھے انہوں نے ہر قسم کے خطرہ مول لے کر تمام مستورات اور بچوں کو وہاں سے نکال لیا تھا۔ مولانا جلال الدین قمر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس گھر کے سامنے ایک منزلہ کچے مکانات تھے۔ ایک سکھ پولیس مین ان گھروں کی چھتوں پر چڑھ آیا۔ بالا خانے کی کھڑکی اس طرف کھلتی تھی۔ قانون کے اس محافظ کی نظر میرے والد صاحب پر پڑی۔ غالباً وہ اپنے افکار میں مگن تھے اور ان کی نظر پولیس مین پر نہیں پڑی۔ اس پولیس مین نے اچانک گولی چلا دی اور انہوں نے اپنے خون میں لت پت ہو کر تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کا منظر ایک دوسرے بالے خانے پر بیٹھے ہوئے ایک احمدی دوست دیکھ رہے تھے جن میں چودھری محمود حسین صاحب کلرک نظامت جائیداد بھی تھے۔ انہی موجود احمدیوں نے نماز جنازہ پڑھ کر تن کے کپڑوں میں ان کو دفنا دیا۔ اس سلسلے میں ضمن ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے باوجود اس کے کہ خطرہ بہت سخت تھا وہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی کے حکم کے بنا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے خواہ انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا ہو یا نہ لیا ہو، بڑی دلیری کے ساتھ اس خیال سے کہ قادیان کا یہ تاثر نہ پڑے کہ قادیان کے باشندے اپنے مکان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑا ریلا قادیان کے اوپر آ سکتا تھا، اس خطرے کو دور کرنے کی خاطر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ہر احمدی اپنے مکان پر ٹھہرا رہے، صرف وہ آئیں، وہ حرکت کریں، اپنے مکان سے باہر جائیں جن کو باقاعدہ نظام جماعت کے تحت کسی مصلحت کے پیش نظر نکالا جائے، اور خصوصاً ان میں عورتیں اور بچے شامل ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ان اکیلے کے لوگوں کا اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا یقیناً ایک بہت عظیم شہادت ہے، کیونکہ سلسلے کے وقار کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا خطرہ مول لیا ہوا تھا۔ ایک اور بزرگ سید محبوب عالم صاحب بہاری کی شہادت کا واقعہ بھی یوں درج ہے کہ 19 ستمبر 1947 کو سید محبوب عالم صاحب بہاری جن کا خاندان اس وقت انگلستان میں بسر اور ہر جگہ اور بھی ہوگا لیکن انگلستان میں خصوصیت کے ساتھ ان کی اولاد بس رہی ہے، سید صاحب ایک نیک اور بہت بے نفس بزرگ تھے۔ 19 ستمبر 1947 کی صبح کو نماز کے بعد ریلوے لائن کے ساتھ سیر کے لیے گئے۔ اب بہادری دیکھیں، باوجود اس کے کہ حالات بے انتہا خراب تھے، گھروں میں ٹھہرانے کا حکم تھا مگر بزدلی کے ساتھ نہیں ٹھہرے، جو سیر کا دستور تھا اس کو جاری رکھا اور ریلوے لائن کے ساتھ باقاعدہ صبح سیر پہ جایا کرتے تھے۔ لیکن ڈی اے وی اسکول قادیان کے قریب موضع رامپور کے مقابل پر کسی نے انہیں
گولی کا نشانہ بنایا۔ شروع میں تو انہیں لاپتہ تصور کیا جاتا رہا، کیونکہ وہ جو احمدی والنٹیئرز کے دستے جایا کرتے تھے اس مکان میں ان کا وجود نہیں دیکھا گیا۔ اس مکان میں ان کو نہ پا کر یہی سمجھتے رہے کہ لاپتہ ہیں، شاید کسی اور کے مکان میں چلے گئے ہوں۔ مگر اس واقعے کے 3 دن کے بعد ایک مسلمان دیہاتی نے، جو پناہ گزین کے طور پر باہر سے آیا ہوا تھا، سید صاحب کے داماد سید صادق حسن صاحب کو بتایا کہ میں نے اس حلیہ کی ایک مسلمان کی نعش، جس کے گلے میں نیلا کرتا تھا، اور یہ نیلا کرتا انہوں نے ہی پہنا ہوا تھا، ریلوے لائن کے قریب پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ان کی لاش کا 3 دن کے بعد پتہ چلا اور ان کو دفنانے کا بھی کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ شمسہ سفید صاحب لندن سے بیان کرتی ہیں کہ میرے نانا جان سید محبوب عالم صاحب اور ان کے بھائی سید محمود عالم صاحب جب انہوں نے احمدیت کے پیغام سنا تو بہار سے پیدل چل کر قادیان آئے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کا میں نے دوبارہ انگلستان سے پتہ کروایا ہے، کیونکہ جہاں تک جماعت کی تاریخ محفوظ ہے، میں نے اصل رجسٹر پڑھے ہیں جن میں ابتدائی احمدیوں کے صحابہ کے بڑے عظیم الشان واقعات درج ہیں کہ کس طرح انہوں نے غیر معمولی قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قادیان آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی۔ مجھے یہ خیال تھا کہ غالباً سید محبوب عالم صاحب بھی انہی میں سے ہیں۔ چنانچہ انگلستان سے جب تصدیق کرائی گئی تو شمسہ سفید صاحبہ نے یہ تصدیق بھیجی ہے کہ اولاد میں ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو میری والدہ تھی، اور ان کا نام سلمہ تھا۔ 15 برس کی عمر میں ان کی شادی سید صادق علی صاحب سے ہوئی تھی۔ قادیان پیدا آنے کے متعلق لکھتی ہیں کہ جب انہوں نے بہار میں احمدیت کا پیغام سنا تو بہار سے پیدل چل کر قادیان آئے اور ان کے پاؤں سوج گئے۔ غریب خاندان تھا، سفر خرچ نہیں تھا۔ یہ بہت مختصر سی بات انہوں نے لکھی ہے جو رجسٹر کا حوالہ میں نے دیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ جلسہ سالانہ پر میں سناؤں گا۔ بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، حیرت انگیز قربانی ہے۔ بہار سے چل کر پیدل ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں، زخمی پاؤں جو ہر روز سوج جایا کرتے تھے زخموں سے، اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام سنا تھا، صرف آنکھوں دیکھنے کا شوق تھا۔ اس حالت میں ایک قادیان آئے۔ بس ان کی شہادت عظیم واقعہ ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بہادر پہلے تھے ویسے ہی شہادت کے دوران بھی بہادری ثابت ہوئے۔ ایک شہادت مکرم سلطان عالم صاحب کی تاریخ میں درج ہے۔ عزیز سلطان عالم صاحب 26 نومبر 1922 کو پیدا ہوئے۔ 1938 میں تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان سے درجہ اول میں میٹرک پاس کیا۔ اس عرصے میں تحریک جدید بورڈنگ ہاؤس میں داخل رہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی باقاعدہ تہجد گزار تھے۔ بعد ازاں گجرات سے امتیاز کے ساتھ FA پاس کیا اور CMA کے مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو کر ملازم ہو گئے۔ 1942 میں وصیت کی، پھر حضرت خلیفہ المسیح ثانی کے حکم پر اپنی جائیداد وقف کر دی۔ جون 1947 میں آپ کو مہمان خانے میں معاون ناظر ضیافت کے طور پر تعینات کیا گیا۔ یہ چونکہ وقف کر کے آ گئے تھے اور قادیان میں معاون ناظر ضیافت کے طور پر ان کی تقرری ہوئی تھی، جو انہوں نے بڑی جانفشانی سے ادا کی۔ 19 ستمبر 1947 کی ایک چٹھی میں جو 25 ستمبر کو گولے کی پہنچی مرحوم نے لکھا، حضور کا حکم ہے
کہ عورتوں اور بچوں کو بھیج دو اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کرو. ہم تو حضور کے حکم کے مطابق خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. واقعہ شہادت 4 اکتوبر 1947 کو کرفیو اٹھنے کے بعد جب بعض بیرونی محلوں میں رہنے والے احمدی اپنے مکانوں کی دیکھ بھال کے لیے باہر جانے لگے تو بڑے بازار کے اختتام پر جو ریتی چھلہ سے ملتا ہے، عین دن دہاڑے برسرے بازار 7 احمدیوں کو گولی کا نشانہ بنایا گیا. ان میں میاں سلطان عالم صاحب بھی BA نائب ناظر ضیافت بھی تھے. اور جب بعض لوگ شہید ہونے والے احمدیوں کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان کو بھی گولی کا نشانہ بنایا گیا. اب اس شہید کے مزید تعارف کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ شہید مکرم پیر عالم صاحب واقف زندگی کے حقیقی بھائی تھے. پیر عالم صاحب میرے دفتر میں، پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں ہم وقت خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. رات 12 بجے یا 1 بجے تک ہماری بعض علمی مجالس رہی ہیں، بعض 2 بجے تک. سب لوگ چھٹی کر جاتے تھے مگر پیر صاحب نے کوئی چھٹی نہیں کی. صبح ہمارے مختلف کارکنوں کے آنے سے پہلے میں اپنے دفتر پہنچ جاتا ہوں اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں پہنچا ہوں اور پیر صاحب موجود نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا بھائی تو شہادت کا رتبہ پا گیا، لیکن پیر صاحب نے بھی جیتے جی وقت کا حق ادا کر کے اللہ کے حضور یقیناً بہت رتبے پائے ہیں. نور اسپتال کے قریب جس گڑھے میں آپ کو دفن کیا گیا وہاں اب کتبہ بھی نصب کر دیا گیا ہے. نور اسپتال کے قریب یہ جو شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں موقع پا کر جتنے بھی شہید تھے اکٹھا ایک گڑھا بنا کر اس میں دفن کیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں کتبہ نصب کر دیا گیا ہے تاکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قادیان جانے والے جب جائیں تو وہاں بھی دعا کے لیے جایا کریں. شہید نے بوڑھے والدین، نوجوان بیوہ بنت ڈاکٹر عمر الدین صاحب افریقی ساکن گجرات اور 2 بیٹے خلیل احمد اور نعیم احمد بطور پسماندگان چھوڑے ہیں. اب ایک اور شہادت کا ذکر کرتا ہوں جو مکرم مرزا احمد شفیع صاحب کی ہے، جن کا بیٹا یہاں جرمنی میں ہے، مرزا مسیح احمد صاحب. ان کو آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے. مرزا احمد شفیع صاحب مرزا محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے تھے. 1913 میں پیدا ہوئے. آپ نے اعلیٰ نمبروں سے میٹرک پاس کیا، FA اور BA میں ڈبل میتھ لے کر اعلیٰ نمبروں سے ڈگری حاصل کی. شہادت کے وقت آپ تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان میں بطور استاد کے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. سلسلے کی خدمت کو اپنا شعار بنایا. نماز بجماعت اور خداوند احمدیہ کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے. ہر قسم کے چندوں اور خصوصاً تحریک جدید میں ہر سال اضافے کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے. اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے فرائض کو نہایت آسان طور پر نبھاتے رہے. اب میں ان کے خاندان کا تعارف کرواتا ہوں. ان کے والد حضرت مرزا محمد شفیع صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاسب صدر انجمن احمدیہ تھے. مجھے بچپن میں پارٹیشن تک وہاں ان کا ہمیشہ دیکھنا یاد ہے. بہت ہی مستعد کارکن تھے اور ہمیشہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا نمونہ دکھاتے ہوئے محاسبے کا کام کیا ہے. ان کا مزید تعارف یہ ہے کہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر تھے. یعنی حضرت مرزا محمد شفیع صاحب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر تھے اور انہی کی بیٹی سے آگے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نسل جاری ہوئی ہے. جو دوسری بیگم تھیں
بڑی اماں، ان کو اچھی اماں کہا کرتے تھے، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ ان کی اولاد سے بھی ماں کی طرح محبت کرتی تھیں، بلکہ بعض ان کے بچے انہی کے پاس پلے ہیں۔ حضرت چھوٹی آپا یعنی ام متین کے یہ سب حقیقی بھائی تھے مرزا احمد شفیع صاحب۔ ان کی بیوہ مرزا احمد شفیع صاحب کی امت الرحمان صاحبہ ربوہ میں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ان کی بیٹی امت الباسط رہتی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی لندن میں ہے، جن کے بچے آگے پھر خدمت دین کی توفیق پا رہے ہیں۔ فضل اور شیلا دو نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، جنہوں نے جماعت کی علمی خدمات میں بہت بھرپور حصہ لیا ہے، اور جو بھی ریسرچ کے کام میں ان کے سپرد کرتا ہوں بڑی تندہی سے ادا کرتے ہیں۔ انگلستان کی جماعت میں یہ دو نام کافی مشہور ہیں۔ ان کے بیٹے مرزا وسیع احمد، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہاں جرمنی میں ہیں اور کافی لمبے عرصے سے صاحب فراش ہیں اور بڑی ہمت سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں بیماری کا۔ ان کی بیگم بھی ان کی بہت خدمت کر رہی ہیں۔ آپ سب کو میں ان سب کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، ان سب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اب ایک شہادت، بلکہ کئی شہادتوں کا ذکر جو فیض محمد صاحب، زہرا بی بی صاحبہ، عبد الجبار صاحب اور فیض محمد صاحب کی 4 سالہ بچی کی شہادتیں ہیں۔ اب ان کا ذکر میں کرتا ہوں۔ مکرم ٹھیکیدار عبدالرزاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ فیض محمد صاحب سری گوبند پورہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام نبی بخش تھا، معمار کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کی شہادت سے ایک رات قبل قادیان پر انڈین آرمی نے بہت زبردست فائرنگ کی اور صبح فجر کے بعد سکھ جتھے نے حملہ کر دیا۔ اس طرح ہندوستانی فوج پہلے سکھ جتھوں کے لیے رستہ تیار کیا کرتی تھی، پھر اس کے عقب میں یہ ہندوستانی جتھے حملہ آور ہو جا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم تو وہاں سے ہجرت کر کے بورڈنگ میں منتقل ہو گئے تھے، مگر فیض محمد صاحب نے اہل خانہ سمیت اپنا مکان نہ چھوڑا اور وہیں مقیم رہے۔ اب یہ بھی وہی گروہ ہے، کیونکہ امام کا حکم تھا کہ اپنے مکانوں پر قائم رہو، اس لیے یقینی طور پر حملے کی خبر پانے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مکان پہ ڈٹے رہے۔ جس وقت ہمارے مکان پر حملہ ہوا تو ہم گھر کے عقبی دروازے سے 100 کے قریب افراد نکل کر بورڈنگ جا چکے تھے۔ یعنی یہ بیان دے رہے ہیں ٹھیکیدار عبدالرزاق صاحب کہ ہم جا چکے تھے، یہ بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں پنڈت محمد عبداللہ صاحب نے اطلاع دی کہ فیض محمد صاحب، ان کی اہلیہ زہرا بی بی صاحبہ، ان کے جوان سال بیٹے عبد الجبار صاحب اور ایک 4 سالہ بچی کو سکھوں نے تلواروں اور برچھیوں سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شہادت ملک حمید علی صاحب کی بھی مذکور ہے، تاریخ میں درج ہے، مگر اس کی تفاصیل موجود نہیں ہے۔ اس خطبے کے سلسلے کا ایک یہ بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا کہ اب جو بھی ان کے عزیز سنیں گے وہ انشاءاللہ ان کے متعلق تفصیلی معلومات مزید مہیا کر دیں گے۔ ملک حمید صاحب کے متعلق جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ مکرم ملک بشیر احمد صاحب پنجاہی کے فرزند اور جناب ملک غلام فرید صاحب رحمہ اللہ تعالی ایم اے کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ آپ کو ملٹری نے پکڑا اور ہائی اسکول قادیان کے پیچھے لے جا کر گولی مار کر شہید کر دیا۔ ایک شہید کا نام ماسٹر عبدالعزیز ہے، ان کے متعلق بھی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن جو معلوم ہے مختصر سی وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔
آپ ننگل باغبانہ متصل قادیان کے رہنے والے تھے، لاہور سے واپس آ رہے تھے، قادیان نہیں پہنچ سکے۔ یہ لاہور سے اسی غرض سے واپس آ رہے تھے کہ حضرت مسلم موعود کا حکم تھا کہ قادیان والے قادیان نہ چھوڑیں، اس لیے باوجود اس کے کہ باہر محفوظ جگہ پہنچ چکے تھے پھر بھی قادیان واپسی کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ان کے متعلق یقینی طور پر پتہ نہیں چل سکا کہ کیسے شہید ہوئے، مگر جب کچھ عرصہ غائب رہے تو روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بٹالے میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ماسٹر عبدالعزیز صاحب کسی وقت مدرسہ احمدیہ میں مدرس بھی رہے ہیں۔ اب دو ایسی شہادتیں ہیں جن کا ذکر خصوصی طور پر حضرت مسلم موعود نے اپنے مضمون قادیان کی خونریز جنگ میں کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ان الفاظ میں یہ ذکر کیا کہ قادیان کے مرکزی حصے پر جو حملہ ہوا اس میں ایک شاندار واقعہ ہوا ہے۔ بہت سے واقعات میں اس واقعہ کو خصوصیت کے ساتھ حضرت مسلم موعود نے ایک شاندار واقعہ بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرون اولیٰ کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ جب حملہ کرتے ہوئے پولیس اور سکھ شہر کے اندر گھس آئے اور شہر کے مغربی حصے کے لوگوں کو مار پیٹ کر خالی کرانا چاہا اور وہ لوگ جو مشرقی حصے میں منتقل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ گلی کے پار ایک گھر میں 40 عورتیں جمع تھیں جو وہیں رہ گئی ہیں۔ ہمارے مغرب میں قادیان میں ہندوؤں کے محلے تھے اور وہیں احمدی بھی پہلے آباد ہوا کرتے تھے۔ تو جب یہ خطرہ ہوا تو ان احمدیوں کو محفوظ جگہ پہنچانے کا وقت پوری طرح نہ مل سکا اور وہیں بعض گھروں میں وہ اکٹھے ہو گئے اور حسب توفیق والنٹیئرز ان کو لے کے آتے رہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں شہر کے مغربی حصے کے لوگوں کو مار پیٹ کر جگہ خالی کروانی شروع کی، یعنی پہلے فوجیوں نے اور پولیس نے یہ کام شروع کیا اور وہ لوگ مشرقی حصے میں منتقل ہو گئے، یعنی مغربی حصے سے جو احمدیوں والا حصہ تھا مشرقی اس میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ گلی کے پار ایک گھر میں 40 عورتیں جمع تھیں جو وہیں رہ گئی ہیں۔ بعض افسران کو نکلوانے کے لیے گلی کے سرے پر جو مکان تھا وہاں بعض افسران ان کو نکلوانے کے لیے گلی کے سرے پر جو مکان تھا وہاں پہنچے اور ان کو نکالنے کے لیے 2 نوجوانوں کو بھیجا۔ پھٹے لگا کر ایک عارضی سا پل بنا لیا جایا کرتا تھا، تو پھٹوں پر سے یہ گزر کے گئے ہیں۔ جو مکان وہاں بھجوایا ان کو، گلی پار کر کے لوگوں کو واپس لے کے آئے۔ 2 نوجوانوں کو بھیجا۔ یہ نوجوان جس وقت گلی پار کرنے لگے تو سامنے کی چھتوں سے پولیس نے ان پر بے تحاشا گولیاں چلانی شروع کی اور وہ لوگ واپس گھر میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ تب لکڑی کے تختے منگوا کر، یہ غالباً لکڑی کے تختے بعد میں منگوائے گئے ہیں، پہلے نیچے سے جانے کی کوشش کی ہوگی عام گلی میں سے، لیکن وہاں عین لوگوں کے نشانے میں تھے اور خطرہ تھا کہ شاید کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، اس لیے اس کے بعد یہ ترکیب سوجی کسی کو کہ لکڑی کے پھٹے لگائے جائیں اور بہت تیزی سے چھلانگ لگا کر ان پھٹوں پر سے گزر جایا جائے۔ جو نوجوان اس کام کے لیے گئے تھے، یعنی 2 نوجوانوں نے پیش کیا کہ ہمیں بھیجیں پھٹوں کے اوپر سے، ہم انشاءاللہ جا کر احمدی خواتین کو نکال لائیں گے۔ ان میں ایک غلام محمد صاحب ولد مستری غلام قادر صاحب سیالکوٹ تھے اور دوسرے عبدالحق نام قادیان کے تھے جو احمدیت
کی طرف مائل تو تھے اور احمدی مجاہدین کے ساتھ خدمت میں بھی بھرپور حصہ لے رہے تھے، مگر ابھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ یہ دونوں نوجوان برستی ہوئی گولیوں میں سے تختے پر سے کودتے ہوئے اس مکان میں چلے گئے جہاں 40 عورتیں معصور تھیں۔ انہوں نے ایک عورت کو کندھے پر اٹھا کر تختے پر ڈالنا شروع کیا، ایک عورت کو کندھے پر ڈال کر تختے پر ڈالنا شروع کیا، اور مشرقی مکان والوں نے انہیں کھینچ کر اپنی طرف لانا شروع کیا۔ جب وہ اپنے خیال میں سب عورتوں کو نکال چکے اور خود واپس آ گئے اور محفوظ تھے تو معلوم ہوا کہ 39 عورتیں آئی ہیں اور ایک نہیں، حالانکہ یہ یقینی خبر تھی کہ 40 عورتیں ہیں۔ ایک بڑھیا عورت جو گولیوں کے ڈر کے مارے ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی وہ وہی رہ گئی۔ اب ایسے موقع پر انسان کہہ سکتا ہے کہ 39 آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب اپنے جوانوں کو خطرے میں کیوں ڈالیں، بڑھیا عورت ہے، ویسے ہی مرنے کے قریب ہے، اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ مگر وہ وقت ایسا تھا جبکہ احمدی مجاہدین ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اس وقت ان دو نوجوانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، غلام محمد صاحب ولد میاں غلام قادر صاحب سیالکوٹی، اور اسی طرح ان کے علاوہ عبدالحق صاحب، یہ دو تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، فکر نہ کریں۔ چنانچہ غلام محمد صاحب ولد میاں غلام قادر صاحب جب یہ دوڑے ہیں تختے پر سے اس طرف سے بڑھیا کو ڈھونڈنے کے لیے تو جاتے ہوئے سامنے سے ان کے پیٹ پر گولی لگی ہے اور بہت گہرا زخم آیا، انتڑیوں کو چیرتی ہوئی گولی نکل گئی، لیکن بڑے ہمت والے ہیں، بڑے مضبوط جوان تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنے پیٹ کو سنبھالا اور پھر بھی جا کر اس بڑھیا کو نکالنے کی کوشش کے لیے اندر چلے گئے، لیکن توفیق نہ مل سکی اور وہاں دروازے پر دوسری طرف اسی کمرے میں گر گئے۔ اس پر وہ جو غیر احمدی دوست تھے عبداللہ صاحب، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی گئے اور انہوں نے بڑھیا کو نکال لیا، اور جب وہ واپس آنے لگے تھے تو ان کی پیٹھ پہ گولی لگی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ان دو واقعات میں ایک ایسی عجیب بات بھی مضمر ہے جس سے قبولیت دعا کا بھی پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح باریک باریک اشاروں سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دلی آرزوؤں کو پوری کیا کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے میں عرض کرتا ہوں یہ جب ہسپتال تو نہیں تھا، جس جگہ بھی ان کو لے جایا گیا تھا وہاں عارضی طور پر طبی امداد مہیا کی گئی تھی، لیکن چونکہ اندر کا زخم بہت زیادہ گہرا تھا اور ناقابل علاج تھا، اس لیے ان کے بچنے کا کوئی سوال نہیں تھا، مگر آخر وقت تک ہوش قائم رہی۔ اس وقت انہوں نے جو عیادت کے لیے پاس دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ مجھے اسلام اور احمدیت پر پکا یقین ہے، تم گواہ رہو کہ میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ یہ واقعات بھی ایسے ہیں جو اسلام کی عظیم پرانی تاریخ کو زندہ کرنے والے، ان کو دکھانے والے واقعات ہیں۔ صحابہ مرتے وقت دوسروں کو گواہ کر دیا کرتے تھے، گواہ رہو کہ ہم اسی دین پر جان دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بیان کی، کہتے ہیں میں اپنے گھر سے اسی لیے نکلا تھا کہ میں اسلام کے لیے جان دوں گا، آپ لوگ گواہ رہے ہیں کہ میں نے اس مقصد کے لیے جان دے دی۔ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھنا، پیٹھ نہ دکھانا۔
اب اس بات میں بہت گہرا یہ راز مضمر ہے جو شاید ویسے ذہنوں میں نہ ابھرے کہ ان کو سامنے گولی لگی ہے، پیٹھ پیچھے نہیں لگی، اور جو غیر احمدی تھے ان کو پیٹھ پیچھے گولی لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کر کے دکھا دیا کہ ایک کی ماں کی دعا تھی سامنے سے مار کھانا، پیٹھ نہ دکھانا، واقعتاً اس نے پیٹھ نہ دکھائی۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو ان کی شہادت کو بہت ہی عظیم کر کے دکھا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے نام یہ پیغام بھیجا کہ میری ماں سے کہہ دو کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری وصیت پوری کر دی ہے، اور یہ بات، یہ پیغام دے کر انہوں نے جان دے دی۔ قادیان کی خونریز جنگ بحوالہ تاریخ احمدیت، یہ واقعہ درج ہے۔ اب ایک واقعہ محمد رمضان، عالم بی بی، چراغ الدین، جان بی بی، منور احمد وغیرہ شہداء کا میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھیکیدار ولی محمد صاحب جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھی زندہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم محمد رمضان صاحب کا خاندان موزہ کھارا نزد قادیان کا رہائشی تھا۔ ان کا خاندانی پیشہ ذمہ داری تھا۔ پہلے ان کا خاندان کسی پیر کا مرید تھا۔ خدا کے فضل سے 36 یا 37 میں سب خاندان احمدی ہو گیا۔ مکرم محمد رمضان صاحب اور مکرم چراغ الدین صاحب جو دونوں بھائی مخلص احمدی تھے، دونوں بھائی دیانت میں اتنے مشہور تھے کہ جب غدر کے وقت حالات خراب ہوئے تو اکثر لوگ اپنی امانتیں محمد رمضان کے پاس آ کر جمع کرایا کرتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ یہاں ان کا مال محفوظ ہوگا۔ جب ہندو مہاجر کھارا کے علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ ان کو یہ علاقہ خالی کر کے دیا جائے۔ سکھوں اور ہندوؤں کے کردار کا یہ فرق ہے کہ سکھ تو بزور شمشیر خود علاقہ خالی کروا لیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے خالی کراؤ پھر ہم جائیں گے۔ تو پرانے بنی اسرائیلیوں کی کچھ روایات ان میں ابھی تک زندہ ہیں۔ بہرحال انہوں نے حکومت سے یہ درخواست کی، اور حکومت خاص طور پر ہندوؤں کا تو بہت ہی لحاظ کرتی تھی کہ ہمیں پہلے خالی کرا دو پھر ہم داخل ہوں گے۔ جب قادیان میں جماعت کو علم ہوا کہ کھارا کے احمدی اس وقت مشکل میں ہیں تو کچھ خدام سینوں پر اسلحہ باندھ کر ہماری مدد کو پہنچے۔ یعنی ولی محمد صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سکھوں نے ان کی مزاحمت کی، مگر خدام نے جرأت اور بہادری کے ساتھ سکھوں پر فائرنگ کی، حتیٰ کہ گاؤں کا ایک حصہ سکھوں نے بالکل خالی کر دیا اور خدام گاؤں کے اندر داخل ہو گئے اور احمدیوں کو کہا کہ آپ لوگ سورج نکلنے سے پہلے پہلے قادیان چلے جائیں، تب آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی ہدایت پر ٹھیکیدار ولی محمد صاحب کے خاندان کے بزرگوں کے سوا سب احمدی سورج نکلنے سے پہلے قادیان چلے گئے، مگر ٹھیکیدار ولی محمد صاحب کے بزرگ قائم رہے کہ نہیں، ہم جو جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ گھرانہ چونکہ ذمہ داری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، لہذا سکھوں کا خیال تھا کہ یہاں بہت زیادہ مال و دولت ہوگی۔ سکھوں نے جب اس گھر پر حملہ کیا تو اس حملے میں ٹھیکیدار ولی محمد صاحب کی والدہ محترمہ عالم بی بی صاحبہ، چچا چراغ الدین صاحب، چچی جان بی بی صاحبہ، چچا کا بیٹا 3 سالہ منور احمد اور چچا کی ایک بیٹی اور ایک رشتہ دار محمد شریف آف قادر آباد کو گھر پر ہی شہید کر دیا گیا۔ حملے کے وقت اگرچہ محمد رمضان صاحب اپنے 3 سالہ پوتے کو ساتھ لے کر گھر سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے تھے، مگر سکھوں نے پیچھا کر کے تالاب کے قریب ان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اب ایک دوست مکرم نیاز علی صاحب کھاریاں کی شہادت کا ذکر کرتا ہوں۔
مکرم خواجہ غلام نبی صاحب بلانوی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بچہ حمید احمد جو مرکزی حفاظت کا فریضہ ادا کرنے والے نوجوانوں میں شامل تھا اور محلہ کی مخدوش حالت کی اطلاع پا کر اور یہ سن کر کہ سکھوں کے حملے کا بہت بڑا زور ہمارے مکان کے پاس ہے، میری خبر معلوم کرنے کے لیے گھر آیا تھا، اور ہم یہ دیکھ کر کہ قریب قریب کی عورتیں اور بچے جا چکے ہیں اپنے مکان سے نکلے اور بابو اکبر علی صاحب مرحوم کی کوٹھی میں پہنچے جہاں مرکزی حفاظت کرنے والے نوجوان مقیم تھے۔ میرے وہاں جانے کے تھوڑی دیر بعد انچارج صاحب کو اطلاع پہنچی کہ ایک مکان میں ابھی تک بہت سی عورتیں اور بچے معصور ہیں اور خطرہ لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کو بحفاظت نکالنے کا انتظام کیا جائے۔ اس پر انچارج صاحب نے نوجوانوں کو آواز دی اور وہ دوڑتے ہوئے آ کر ان کے گرد جمع ہو گئے، اور جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں مکان میں عورتیں اور بچے موجود ہیں، ان کو نکال لیں، تو ایک لمحہ توقف کیے بغیر سارے کے سارے نوجوان، جن کی تعداد 15-20 سے زیادہ نہ تھی، ملٹری اور پولیس کی گولیوں اور سکھوں کی کرپانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے محض لاٹھیاں لے کر دوڑ پڑے اور تھوڑی دیر میں 200 کے قریب عورتوں اور بچوں کو بحفاظت نکال لائے۔ یہ بھی روب کی نصرت کی ایک عظیم مثال ہے۔ ایک طرف فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، سکھ ہر قسم کے ہتھیاروں، رائفلوں، کرپانوں وغیرہ سے مسلح، اور مقابل پہ 15-20 صرف لاٹھی بردار، اور ان کو یہ توفیق مل گئی کہ ان کے حملے کو چیرتے، ان کے جتھوں کو چیرتے ہوئے بیچ میں سے رستہ بنایا اور محفوظ طریق پر عورتوں اور بچوں کو نکال لائے۔ کسی قسم کی کسی گھبراہٹ کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ جب ہمارے مجاہد ان کو اپنی حفاظت میں بورڈنگ کی طرف لا رہے تھے تو موزہ بٹرا سے قادیان آنے والے رستے کے قریب، جو محلہ دارالرحمت اور محلہ دارالعلوم کے درمیان واقع ہے، بہت سے مسلح سکھوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر ہمارے نوجوان، جن کے پاس صرف لاٹھیاں تھیں، ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان سکھوں کو توفیق نہیں ملی ان کو مارنے کی۔ جب تک ملٹری اور پولیس والے وہاں نہ پہنچے، اس سے پہلے کئی سکھوں کو یہ 15-20 نوجوان لاٹھیوں سے مار کے بھگا چکے تھے، اور ہمارے نوجوانوں میں سے کسی کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ خواتین اور بچوں کو نرغے سے نکالنے کے لیے جو مجاہدین اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر مردانہ وار آگے بڑھے تھے، ان میں سے ایک مجاہد جو نہایت سجیلا جوان تھا اور رضاکار بن کر قادیان کی حفاظت کی غرض سے کھاریاں ضلع گجرات سے آیا ہوا تھا، اس کا نام نیاز علی تھا۔ نامعلوم اپنے ساتھیوں سے کس طرح علیحدہ ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ملٹری نے نہایت سفاکی سے اسے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا عظیم اللہ تعالیٰ کی نصرت کا معجزہ ہے کہ 15-20 لاٹھی بردار بغیر کسی رائفل کے جاتے ہیں اور سکھوں کے حملے کو، سکھوں کے لشکر کے بیچ سے رستہ بناتے ہوئے، صفے چیرتے ہوئے، فوج اور پولیس کی گولیوں سے بے خوف پار اتر جاتے ہیں اور احمدی عورتوں اور بچوں کو نکال لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس عرصے میں ان کو خراش تک نہیں آتی، جبکہ کئی سکھ یعنی جن کی تعداد معین نہیں، وہ ان کی لاٹھیوں سے مارے گئے۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ احمدیت کوئی مسیح موعود کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہیں، یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو اللہ نے آپ کے ہاتھ سے لگوایا ہے، اور یہ پودا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، یہ لازماً بڑھے گا اور لازماً ہمیشہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور دشمن کی پھونکیں اس روشن چراغ کو کبھی بجھا نہیں سکیں گی جسے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں روشن کیا گیا ہے۔ اب ایک شہادت عبد المجید خان صاحب کی ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان صاحب مرحوم کے یہ ماموں تھے۔ آپ مسجد اقصی قادیان میں قرآن کریم کی کلاس لیا کرتے تھے۔ مرحوم تقسیم ملک کے بعد دوبارہ قادیان گئے۔ اس وقت آپ پاکستان کی فوج میں ملازم تھے۔ انہوں نے چاہا کہ میں اپنے والدین کو جا کر لے آؤں۔ بہت دلیر تھے، لوگوں نے منع بھی کیا، مگر وردی پہن کر عازم سفر ہو گئے۔ آپ کے جانے سے تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ وہاں پر ایک نوجوان کا سر پڑا ہوا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ عبد المجید خان صاحب کا سر تھا جو کھارا سے نکلتے ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ ایک شہادت مکرم بدر الدین صاحب، ان کی اہلیہ گلاب بی بی صاحبہ اور ان کے بیٹے محمد اسماعیل کی ہے۔ مکرم بدر الدین صاحب قادیان کے قریبی گاؤں سیکھواں کے رہنے والے تھے۔ پیدائشی احمدی تھے۔ ہر جمعہ باقاعدگی سے قادیان پیدل جا کر پڑھتے تھے۔ آپ کی اہلیہ مکرمہ گلاب بی بی صاحبہ بھی پیدائشی احمدی تھیں۔ آپ احمدیت کی خاطر ہر مشکل کو برداشت کرنے والی تھیں۔ آپ کے بیٹے محمد اسماعیل صاحب نے والدین کی تربیت سے صالح ہونے کا مقام حاصل کیا تھا۔ بہت نیک انسان تھے۔ یہ بھی ہر جمعہ قادیان جایا کرتے تھے اور حفاظت مرکز کی ڈیوٹی بڑے شوق سے ادا کرتے تھے۔ واقعہ شہادت: تقسیم ملک کے اعلان کے بعد گاؤں کے اکثر احمدی قادیان منتقل ہو چکے تھے، لیکن ابھی گاؤں کلیتاً نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک سکھوں نے گاؤں پر ہلہ بول دیا اور مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور ان کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مکرم ابراہیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بدر الدین صاحب، والدہ گلاب بی بی صاحبہ اور بھائی محمد اسماعیل صاحب گاؤں سے ایک قافلے کے ساتھ قادیان آ رہے تھے۔ یہ قافلے پر سکھوں نے حملہ کر دیا۔ میں خود اس قافلے میں شامل تھا۔ وہاں پر میرے والد، والدہ اور بھائی محمد اسماعیل کو شہید کر دیا گیا۔ حملہ کے وقت مجھے میرے والد صاحب نے اشارہ کیا کہ بھاگ جاؤ، یعنی اپنے نکلنے کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی بزرگ کی وجہ سے نہیں گیا تھا، والد کی اطاعت میں گیا ہوں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا محال ہے۔ بس غالباً اپنی نسل کو جاری رکھنے کی تمنا پوری کرنے کی خاطر انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ تم نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ اس حملے کے باوجود اس گھیرے سے باہر آ گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بچ گئے۔ مگر اثر یہ تھا کہ بدحواس ہو چکے تھے، کوئی ہوش نہیں رہی تھی، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مرحوم شہید باپ کی خواہش کو پورا کرنا تھا اور اس سلسلے کو جاری رکھنا تھا۔ چنانچہ کچھ دوستوں کو علم ہوا ان کا، یعنی بہکتے بھٹکے ہوئے بد احمدی دوستوں کے نظر میں آ گئے اور وہ ان کو پکڑ کر قادیان لے آئے۔ اور جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، کچھ عرصے کے بعد احباب ان کے اشارے پر وہاں پہنچے اور ان کی لاشوں کو وہاں دفن کر دیا۔ اب آخری ذکر مکرم عبد الرحمان صاحب شہید کا ہے، یعنی اس سلسلے میں جو شہادتیں ہوئی ہیں قادیان میں تقسیم کے وقت، ان شہادتوں میں یہ آخری ذکر میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ابھی لمبا ہے اور بہت دیر چلتا رہے گا۔ ابھی تو حضرت خلیفہ المسیح ثالث کے زمانے کی شہادتوں کا دور ہے، بہت عظیم دور ہے۔ پھر اس عاجز کے زمانے میں جو خدا تعالیٰ نے بعض جو شہید ہونے کی توفیق ملی، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ سلسلہ اللہ بہتر جانتا ہے کب تک چلے گا، ہو سکتا ہے جلسہ سالانہ تک یہ خطبات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔
اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی جو معلومات اکٹھی ہوں گی، ان کے علاوہ جو شہداء کے خاندان ہیں، خصوصاً ان کے دل میں اپنے ماں باپ کی قربانیاں اہمیت کے ساتھ ایک غیر معمولی وابستگی پیدا کر دیں گے۔ وابستگی ہے تو اس وابستگی کو اور بھی چمکا دیں گے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ شہادتوں کا سلسلہ وار آگے بڑھتا رہے گا اور اگلی صدی تک ان کی یادیں اور شہداء کو بھی پیدا کرتی رہیں گی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو شہادات کے ذکر کا چلا ہے یہ بہت بابرکت ثابت ہوگا۔ کیپٹن نور احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن صاحب شہید پیرو شاہ کے رہنے والے تھے اور فوج میں حوالدار تھے اور بڑے بہادر تھے۔ ہماری ملاقات حفاظت مرکز کے سلسلے میں قادیان میں ہوئی۔ واقعہ شہادت یہ ہے کہ کیپٹن صاحب موصوف بیان کرتے ہیں، ہم نے کسی شخص نے تلونڈی جھنگلا میں یہ اطلاع دی کہ دھوپ سڑی میں ہم نے کنویں میں 303 کی رائفل پھینک دی ہے۔ ان حالات میں اس زمانے میں 303 کی رائفل کی احمدیوں کے نزدیک بہت خطر تھی، کیونکہ دشمن نے تو مشہور کیا تھا کہ بے انتہا اسلحہ ہے، لیکن بہت معمولی اسلحہ تھا۔ ایک 303 رائفل کے لیے بھی مجاہدین جان دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، کیونکہ اس رائفل کے ذریعے کئی لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ تو مکرم کیپٹن شیر علی صاحب نے کیپٹن نور احمد صاحب کے بیان کے مطابق مجھے 5 آدمیوں کے ہمراہ بھیج دیا کہ آپ لوگ جا کر رائفل تلاش کر لاویں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کے ساتھ وہ رسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے کنویں میں اترا جاوے۔ میں نے کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی میری پشت میں ایک برچھی دھنس گئی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کنویں میں غوطہ لگایا، لیکن کنویں میں کوئی رائفل نہیں تھی۔ ایک غلط اطلاع تھی یا کسی نے دیکھ لیا ہوگا رائفل پھینکتے ہوئے اور ان کے پہنچنے سے پہلے نکال لی تھی۔ صرف 3-4 برچیاں تھیں، جن میں سے ایک برچھی نے ان کو زخمی کیا۔ اور واپسی راجن پور کے قریب ہم نے دیکھا کہ کچھ سکھ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہم پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئے، لیکن عبدالرحمن صاحب حوالدار پیچھے ہی رہ گئے۔ جب سکھوں نے یہ دیکھا تو بھاگ کر آئے اور موقع پر ہی عبدالرحمن صاحب کو شہید کر دیا۔ ہمیں اس واقعہ کی اطلاع بعد میں ملی۔ ہم جب تلونڈی جھنگلا پہنچے تو پیچھے سے آنے والے کسی آدمی نے ہمیں بتایا کہ عبدالرحمن کو سکھوں نے مار دیا ہے اور لاش کماد میں پھینک دی ہے، گنے کے کھیت میں۔ ہم لوگ وہیں سے جائے واردات کی طرف لوٹے اور عبدالرحمن کی لاش کو حفاظت سے واپس لے آئے۔ تو یہ روح تھی جو اس زمانے میں کافر ماں تھی۔ عظیم بہادری کے نمونے دکھائے ہیں مجاہدین۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ تلاش کر کے دیکھیں تاریخ میں، اسلام کی اولین تاریخ کے سوا آپ کو اس قسم کی بے باک شہادتوں اور قربانیوں کے واقعات اور نظر نہیں آئیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان واقعات کی یادوں کو ہمیشہ اپنے دل کی دنیا میں آباد رکھیں گے، اور آپ کی دل کی دنیا ان واقعات کی یاد سے جگمگاتی رہے گی، اور انہی لوگوں میں سے جن کی دلوں میں یہ یادیں وابستہ ہیں، آسمان احمدیت پر چمکنے والے ستارے بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر